جو سرخ فیتے سے نکال کے ان سرمایہ کاروں کو ایک ایسے تفصیلی روڈ میپ اور کنکریٹ سلوشنز کی طرف جو میرے دونوں آنریبل کولیگز وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو، بزنس مین کو اور عام پاکستانی شہریوں کو وہ تمام دستیاب سہولتیں جو ان کا حق ہے اور جو ہمارا مقصد ہے حقدار کو حق لٹانا، حق پہنچانا، یہ پالیسی اس کی حقیقی عکاسی کرنے جا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی آئینہ دار ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس مین بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے کولیگ کی طرف سے ندیم بابر صاحب کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں۔ آپ یہاں پہ آپ نے زحمت کی بہت مختصراً، اور اس کے بعد ندیم بابر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا وہ سیلینٹ فیچرز پریزنٹیشن کی اور اپنی جو ہمارا اس طرح فردوس بہن نے بھی کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی کہ سرخ فیتے کو ختم کرنے کے جو ہمارے تدابیر ہیں اور جو ہمارے سٹیپس ہیں وہ آپ ساروں کے سامنے رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ کی توسط سے ناظرین اور سامعین کو ہم لوگ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی ایک مشن ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ جو صنعت کاری ہے، جو آپ کے انویسٹر ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو کھسا پیٹا نظام تھا اس کو، فرزودہ نظام کو ختم کر کے ایک نئے پاکستان کا آغاز ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ آنی چاہیے، کاروبار تیزی سے بڑھنا چاہیے، اور اس پہ یہ ایک سیریز آف پریزنٹیشنز اور ایک یہ مختلف پریس کانفرنسز اگلے دنوں میں آپ کو کی سیکٹرز جو ہمارے ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آج الحمدللہ انرجی منسٹری کا جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس سے آغاز ہوا، اگلے چند دنوں میں پاور ڈویژن کا ہوگا، اور یہ انرجی منسٹری کیونکہ ایک ملک میں ایک بہت اہم ستون کے طور پہ یہ انڈسٹری ہے، تو ہم نے یہیں سے آغاز کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے کیبنٹ کے کولیگز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اپنے جو پلانز ہیں وہ سامنے رکھیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے آسانی ہو، پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، اور یہاں پہ کاروبار کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے چلے اور بہتر طریقے سے چلے اور شفاف طریقے سے چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ ندیم بابر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، میرے دونوں کولیگز کا شکریہ انٹروڈکشن کے لیے۔ میں جو خصوصی ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں مختلف پیٹرولیم سیکٹر کے مختلف شعبوں میں، اس کو بیان کرنے سے پہلے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ جب تک کاروبار نہیں بڑھے گا ملازمتیں نہیں بڑھ سکتی۔ کاروبار بڑھے گا، صنعت کاری بڑھے گی، نئے بزنس شروع ہوں گے تو اور ملازمتیں کریٹ ہوں گی۔ اس لیے پرائم منسٹر صاحب کا کئی مہینوں سے ساری منسٹریز کو ہدایت تھی کہ ایک تو پالیسی ریفارمز اس کو دیکھا جائے، اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس، سہولتیں کریٹ کی جائیں، سہولتیں بنائی جائیں ان صنعت کاروں کے لیے بھی اور عام انسان کے لیے بھی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں یہ دونوں چیزوں پہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور آج صبح عمر بھائی نے اور میں نے پرائم منسٹر کو اور کابینہ کے کچھ اور ممبران کو پالیسی ریفارمز پہ بھی بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پیٹرولیم سیکٹر پہ وہ بھی بتایا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس پہ زیادہ توجہ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ دوں گا، کیونکہ پالیسی ریفارمز جو ہیں ان کا ایک اپروول کا پروسیس ہے کابینہ کا یا مختلف لیولز کا، تو میں کچھ چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گا پالیسی ریفارمز پہ، کیونکہ وہ بھی بزنسز میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، تو کچھ ان پہ ٹچ کروں گا، اور ویسے میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بات کروں گا۔ ایک اور چیز میں ذرا کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پچھلے 10 15 20 سالوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی سیکٹر میں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کو ٹھیک کرنے کی بجائے عموماً طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک نیا قانون بنا دیا جاتا تھا، ایک نئی ریگولیشن بنا دی جاتی تھی، اور اس ریگولیشن یا قانون کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے بے شمار قانون اور بے شمار ریگولیشن ایسی ہیں
جن کا کوئی مصرف نہیں رہ گیا ہوا، لیکن چونکہ وہ قانون ہے اور ریگولیشن ہے تو لوگ پابند ہیں، اور اس پابندی کی وجہ سے اگر ایک کام 2 مہینے میں ہو سکتا ہے، 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، اسے 6 مہینے لگتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ قانون موجود ہے، جب تک وہ قاعدہ موجود ہے، لازماً جس نے بھی وہ کام کرنا ہے اسے فالو کرنا ہے۔ سو ہماری پالیسی ریفارم کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ اس چیز پہ تھی کہ پالیسی ریفارم کو اگر ہم نے صحیح معنی میں امپلیمنٹ کروانا ہے تو وہ کیا اپروولز یا کیا ضروری چیزیں ہیں جو ریٹین کرنی ہے، جو قانون میں اور قاعدے میں موجود رہنی چاہیے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اب کوئی مصرف نہیں رہ گیا، وہ بہت فرسودہ ہو چکی ہیں یا کسی زمانے میں شاید ان کا کوئی مصرف ہو، اب نہیں ہے۔ سو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے ان دونوں چیزوں کے تناظر میں ہم نے کی۔ اور تیسری چیز جو میں کہوں گا، اس کے بعد میں اسپیسیفک سب سیکٹرز پہ آ جاؤں گا، تیسری چیز یہ کہ ہمارے کئی سیکٹر ایسے ہیں کہ جس میں صحیح معنوں میں کمپٹیشن نہیں ہے، یا مناپلیز ہیں، وہ اسٹیٹ مناپلیز بھی ہو سکتی ہیں، یا بہت چند کمپنی ہیں اس بزنس میں، اور ان نئے صنعت کاروں کو ان سیکٹرز میں آنے کی قسم کی رکاوٹیں۔ جب تک ہم ان سیکٹرز کو بالکل کھول نہ دیں اور اوپن کمپٹیشن نہ کر دیں کہ کوئی بھی آ جائے اور پھر جو سب سے لوئسٹ کاسٹ پہ سب سے بہتر سروس دے سکتا ہے، جب تک ہم وہ نہ کریں، جو بھی اس انڈسٹری کا مقصد ہے وہ اس کی کم سے کم لاگت یا قیمت عوام کو نہیں پہنچ رہی۔ سو ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہر سیکٹر میں جہاں پہ مناپلیز ہیں یا کم پلیئرز ہیں، اس کو ہم نے کھولنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس میں سرمایہ بھی آ سکے اور لوگ بھی آ سکیں، اور جو ان ایفیشینٹ کمپنیاں یا پلیئرز ہیں، چاہے وہ حکومتی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، ان کو نکلنا چاہیے اور ہمیں ایفیشنسی کی طرف آنا چاہیے، ورنہ ہم گلوبل کانٹیکسٹ میں جب ہم تناظر میں دیکھتے ہیں، بین الاقوامی تناظر میں ہماری بہت کم کمپنیاں ہیں جو گلوبل سٹینڈرڈز پہ چل رہی ہیں۔ سو ہم نے ایک تیسری تھیم یہ لے کے چلنی تھی۔ اب ان تینوں باتوں کو کہنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا انڈیکیشن دے دیتا ہوں کہ پیٹرولیم سیکٹر میں 5 بڑے ایریاز ہیں۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن، جو تیل اور گیس کی دریافت کا کام ہے۔ ریفائننگ اینڈ مارکیٹنگ، سو جو تیل کی ریفائنریز ہیں، پھر ان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، پھر سٹوریجز ہیں، اور پھر پمپس ہیں۔ تیسرا ایریا ہے ہمارا پائپ لائنز اور گیس۔ چوتھا ایریا ہمارا LPG، اور 5واں ایریا ہے ہمارا LNG، جو چند سال پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب کافی بڑا حصہ بن چکا ہے ہمارے سیکٹر کا۔ تو میں ہر ایک پہ 2 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ اس میں پالیسی چینجز ہیں، اوور آل تھیمز، اور کچھ ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ سو ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن میں آپ لوگوں کو شاید یہ جان کے حیرانی ہو کہ اگر کوئی کمپنی اس سیکٹر میں آ کے کام کرنا چاہتی ہے تو آج قانون کے مطابق اسے کم از کم 24 اور عموماً 30 کے قریب اپروولز چاہیے، مختلف قسم کی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک کمپنی ہم باہر سے لاتے ہیں، کوئی بڑی گلوبل کمپنی، اسے کہتے ہیں جی آپ آئیں یہاں اور تیل اور گیس کے بزنس میں آپ کام کریں، اور ان کو 25 سے 30 اپروولیں چاہیے، تو وہ تو 3-4 سال اسی چکر میں پھنسے رہیں گے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7-8 سالوں میں 10 سالوں میں زیادہ تر چل رہی ہے۔ سو ہم نے یہ تمام جو اپروولیں ہیں جو 24 سے 30 کے درمیان، ہم نے ایک اپروول پہ توجہ دے کے اس پہ بحث کر کے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ان 24 اپروولز میں سے ہم نے 10 اپروولز ختم کر دی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ان 24 اپروولز میں سے ہم نے 10 اپروولز ختم کر دی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا کوئی مصرف ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اپروولز ہیں ان میں زیادہ تر اپروولز پہ ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ہر اپروول کا ایک ٹائم ہے۔ اگر ایک درخواست دی جاتی ہے اور وہ ایک مختص دنوں کے اندر اس کا جواب یا اپروول نہیں آتی تو وہ کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ اگلی سٹیج پہ جا سکتی ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں
کہ جس کام کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں ایک بلاک کو لے کے تیل یا گیس دریافت کر کے پھر اس کو پروڈکشن میں لانے، ہم سمجھتے ہیں اس سے کم از کم 1 سے 1.5 سال کا پیریڈ ہم اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے سارے ملک کا سروے کر کے ہم نے تقریباً 27 نئے بلاکس ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے بنائے ہیں، اور ان بلاکس کو ہم انشاءاللہ دسمبر سے شروع ہو کے 3 راؤنڈز میں ان کی اوپن انٹرنیشنل آکشن کریں گے، اور اس سلسلے میں بے شمار کنیڈین کمپنیز ہیں، امریکی کمپنیز ہیں، مڈل ایسٹ کمپنیز ہیں، یورپین کمپنیز ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا رابطہ چل رہا ہے۔ ہمیں بہت امید ہے کہ اس دفعہ ہماری بڑی اچھی اس میں پارٹیسپیشن ملے گی ہمیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز صرف میں مینشن کروں گا یہ ایکسپلوریشن اور پروڈکشن فیلڈ میں، وہ یہ کہ کچھ ہماری فیلڈز ایسی ہیں جو بہت چھوٹی تھی، یا وہ ایسی لوکیشن ہے کہ بہت دور تھی پائپ لائن سے، یا کچھ پرانی فیلڈز جو 15-20 سال سے پروڈیوس کر رہی ہیں لیکن اب ان میں بہت تھوڑی گیس رہ گئی ہے، یہ اس زمرے میں آ چکی ہوئی ہیں کہ جو قیمت ان کے ساتھ طے ہوئی تھی اب اس پہ انویسٹر کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا اس کو گیس نکالنے کو، کیونکہ قیمت 10-15 سال پہلے طے ہوئی تھی یا کوانٹٹی بہت تھوڑی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم $8-9-10 کی LNG امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی ریگولیشن نہیں تھی۔ سو اس پہ ہم نئی ریگولیشن لے کے آ رہے ہیں کہ جتنی بھی گیس ڈومیسٹکلی ہمیں مل سکتی ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا اکنامک انسینٹو دے کے اس کو ایکسٹریکٹ کریں، بجائے کہ $10-12 کی ہم $9 کی امپورٹ کر رہے ہوں LNG، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سو اس پہ ہم ایک سمپل پالیسی سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں جس میں کوئی اپروولز وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوگا، انسینٹیو ہوگا کہ وہ گیس جو اس وقت نہیں نکالی جا رہی کیونکہ وہ وارہ نہیں کھا رہی، تھوڑی سی پرائز بڑھائی جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، صنعت کار کے لیے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح میں ریفائننگ اینڈ مارکیٹنگ کے سیکٹر پہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آج کوئی پیٹرول پمپ لگانا چاہتا ہے تو اسے کم از کم 17 اور عموماً 25 اپروولیں چاہیے مختلف جگہوں سے۔ ہم نے یہی کام کیا کہ ہر ایک اپروول پہ غور کیا کہ اس اپروول کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے قوم کو کیا فائدہ ہے، اسے عوام کو کیا فائدہ ہے، اسے کیا چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمیں نظر آیا کہ اس میں سے صرف 6 یا 7 اپروولز ایسی ہیں کہ جو مفاد عامہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ مثلاً انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی اپروول ضروری ہے، مثلاً اوگرا کا لائسنس ضروری ہے، مثلاً ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ کی پروٹیکشن اگینسٹ ایکسپلوژن وہ ضروری ہے کہ اگر آپ پیٹرولیم پروڈکٹ سٹور کر رہے ہیں جو ایکسپلوسیو ہوتے ہیں تو اس کی ڈیزائن، اس کی کنٹینمنٹ وہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ہم سمجھ سکیں کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سو ہم نے اس پہ بھی مکمل تفصیل بنا کے جو فالتو کی اپروولز یا کنڈیشنز پچھلے 10-20-25 سال میں اکٹھی ہو چکی تھیں، ہم نے ان کو نکال دیا۔ جی 6 یا 7 رہ گئیں۔ اب یہ میں جب آپ کو رینج دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک منیمم ریکوائرڈ ہوتا ہے اور پھر کچھ لوکیشنز پہ کچھ اور بھی آ جاتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی پیٹرول پمپ بنانا چاہتا ہے کسی آرمی گیرزن کے قریب تو وہاں پہ پھر ہمیں ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا اس کی امپورٹنس ہے۔ اس لیے 6-7 اس لیے میں فکس نمبر نہیں آپ کو دے رہا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم 17 سے 25 کو ریڈیوس کر کے 6-7 پہ لے کے آ رہے ہیں تو کتنی ہم اس میں سے فالتو چیزیں نکال رہے ہیں۔ اسی طرح میں سٹوریج، یہ تو پیٹرول پمپ کی بات ہو گئی، سٹوریج کے حوالے سے بتا دوں کہ سٹوریج کے بھی کچھ قانون ایسے بنے ہوئے ہیں پیٹرول یا ڈیزل سٹوریج کے جو بہت فرسودہ اور ان نیسیسری ہیں۔ اگر آپ ایک سٹوریج ٹینک بنانا چاہتے ہیں جس میں پیٹرول یا ڈیزل آپ نے سٹور کرنا ہے یا کیروسین سٹور کرنا ہے تو آج 14 سے 19 اپروولز چاہیے اس کی۔ سیم پروسیس، ہم نے ہر اپروول کو دیکھا اور اس میں دیکھا کہ کتنی ہیں جو لازمی ہیں اور کتنی ہیں جو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور یہ نمبر بھی 5-6 کے قریب آ گیا۔ سو یہ ہو گئی بات ریفائننگ اینڈ مارکیٹنگ میں۔ اس میں ایک اور چیز کہوں گا اور پھر میں گیس پہ آتا ہوں
وہ یہ کہ ہماری جو 5 ریفائنریز ہیں ان 5 ریفائنریز میں سے 3 ریفائنریاں ہماری بہت پرانی ہیں، اور یہ 3 ریفائنریز جو ہیں بہت ان ایفیشینٹ ہو چکی ہیں. سو ہم نے بجٹ میں ایک نئی شک ایڈ کی اس دفعہ، جس میں ہم نے کہا کہ پرانی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا اس کی انویسٹمنٹ پہ، اس پروجیکٹ پہ انکم ٹیکس ایگزمپشن ہوگی 10 سال کی، اور کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی جو بھی انہوں نے اکوپمنٹ لے کے آنا ہے اپنی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. ابھی اسی چیز کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نئی ریفائنری لگا رہا ہے یا اپ گریڈ کر رہا ہے کسی بھی سائز کی، تو ہم اس کو ٹیکس مراعات دے رہے ہیں کہ وہ یہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ ہمارا ریفائننگ کا سیکٹر جو ہے وہ ورلڈ سٹینڈرڈ پہ آ سکے. اب میں آ جاتا ہوں پائپ لائنز اور گیس کی طرف. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے 2 میجر چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے، اور یہ دونوں چیزیں تو چند دن پہلے کابینہ میں بھی میں نے مینشن کی تھی اور آج دوبارہ ایکسپلین کی. یہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک بہت عام شکایت ہے کہ جی گیس کا بل آیا اور جس دن وہ ڈیلیور ہوا اس سے اگلے دن وہ ڈیو ہو گیا، کیونکہ اس میں تاریخ 1 ہفتہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی. اب یہ جو عید کی 5-6 چھٹیاں گزری ہیں اس میں تو بہت لوگوں کو یہ شکایت آئی کہ بل جو عید سے 1 دن پہلے ایشو ہوا تھا 5-6 دن وہ ڈیلیور نہیں ہو پایا چھٹیوں کی وجہ سے. جس دن وہ ڈیلیور ہوا اگلے دن اتوار تھی، اس سے اگلے دن اس پہ لیٹ پیمنٹ سر چارج لگ گیا. سو ہم اس نظام کو چینج کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے 2 اس میں چیزیں کی ہیں. ایک یہ کہ جس دن بل ایشو ہوا اس کے 48 گھنٹے کے اندر وہ ڈیلیور ہونا لازمی ہے، اور دوسری یہ کہ جس تاریخ پہ وہ ایشو ہوا اس سے 15 دن ہوں گے کسٹمر کے پاس پیمنٹ کے، 7 دن نہیں، 10 دن نہیں، 15 دن ہوں گے. اس سے یہ ہے کہ 2-4 چھٹیاں آ بھی جائیں تو یہ معاملہ لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. اس پہ عوام کی بہت شکایتیں تھیں، اور پھر عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر لیٹ پیمنٹ سر چارج لگ گیا ہے اور آپ نے پے نہیں کیا اور اگلا بل جنریٹ ہو گیا تو وہ اگلے بل میں وہ شامل ہو جاتا تھا، پھر آپ کو جا کے بل کو ٹھیک کرانا پڑتا تھا، اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور خرچہ ہوتا ہے. سو یہ سارا پروسیس ہم اب نہ صرف آٹومیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ ٹائم لائنز ڈال کے اس کو 15 دن کی پیمنٹ پیریڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس کو 1-2 مہینے لگیں گے کیونکہ اسے رولز میں ہمیں کچھ چینج کرنے پڑیں گے اوگرا کے رولز میں، لیکن یہ طے ہو گیا کابینہ کے لیول پہ کہ یہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ صاحبان کو شاید اندازہ ہو کہ سال میں 9 مہینے تو گیس کا بل ریزنبل لگتا ہے. جب سردیوں کے 3 مہینے آتے ہیں تو گیس کا بل بہت ان ریزنبل لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں جب لوگ 24 گھنٹے اپنے پانی کے گیزر چلاتے ہیں یا ہیٹر چلاتے ہیں، یا کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے کوئٹہ ہو گیا جہاں پہ ہیٹر نہیں بھی ہے تو سارا دن چولہا جلائے رکھی جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہیٹنگ کریٹ ہو. تو ہم 2 کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ستمبر سے آپ دیکھیں گے کہ ایک میجر پبلک اویئرنیس کیمپین چلے گی 2-2.5 مہینے کے لیے، جس میں ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ایک گیزر 24 گھنٹے چلاتے ہیں تو اس میں کتنی آپ گیس استعمال کریں گے اور اس کی وجہ سے کتنا بل بڑھے گا. اسی طرح ہیٹر کا بتائیں گے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. نہیں، وہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک گیزر کا کتنا اماؤنٹ بنتا ہے. بہرحال یہ ہم اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم یہ پروگرام لانچ کریں گے ان سردیوں سے کہ اگر آپ اپنے گیزر میں کونیکل بیفل لگوانا چاہتے ہیں، ٹائمر لگوانا چاہتے ہیں سوئچ آن سوئچ آف کا، یا ایون اگر آپ چھوٹے سائز کا نیا گیزر لگانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم ایک بینک کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ہم وہ کسٹمر کو لگا کے دیں گے، اور پھر جو 9 مہینے جب بل کم ہوتا ہے ان مہینوں میں اس کی کاسٹ آپ کے بل کے تھرو ریکور ہوگی. اس سے یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی استعمال میں کمی آئے گی، نہیں ضروری نہیں ہے کہ انسٹنٹ ہو، یہ تو مطلب ساری چیزیں اب دیکھی جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو جی 2 چیزیں میں اور اس میں مینشن کرتا چلوں. گیس سائٹ پہ ہم اس پہ موبائل ایپ اور پورٹل شروع کر رہے ہیں.
دونوں کمپنیوں کو SSGC اور SNGPL. آپ کو کوئی بھی شکایت ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ادھر جائیں. آپ موبائل ایپ پہ اپنے کسٹمر نمبر کے ساتھ وہ شکایت آپ رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ پورٹل پہ رجسٹر کر سکتے ہیں, اور اس کا سٹیٹس بھی پورٹل پہ آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس ٹائم پر یہ شکایت رجسٹر کی ہے, اتنے بجے ڈسپیچ ہوا ہے کرو جس دن بھی, اور جب وہ مکمل ہو جائے گی جاب تو وہ پورٹل پہ ریکارڈ ہو جائے گی. اگر آپ نے موبائل ایپ کے تھرو بھیجی ہے تو اس ایپ پہ آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ایک عام صارف کو بجائے یہ کہ وہ گیس کمپنی کے دفتروں میں جا کے دھکے کھاتا پھرے, یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کے فون پہ, آپ کے کمپیوٹر کے تھرو ہونی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وقت ضائع کرنے کا ایک چیز کو ریڈریس کرانے کے لیے. آخری چیز اس سیکٹر میں میں کہتا چلوں وہ یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈومیسٹک گیس ہماری ڈکلائن پہ ہے, کیونکہ پچھلے 6-7 سال میں کوئی نیا بلاک نہیں دیا گیا, کوئی نئی پروڈکشن نہیں ہوئی. الحمدللہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 40 MMCF کے قریب نئی پروڈکشن سسٹم میں ایڈ کی ہے, اور کوئی 30 کے قریب 30 MMCF کے قریب ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے چند مہینوں میں ایڈ ہو جائے گی. یہ خیر اماؤنٹس چھوٹے ہیں, ڈومیسٹک گیس پھر بھی ہمارے لیے کم ہے, لیکن انڈسٹری کو جس کو LNG دی جا رہی ہے اس کیس میں ہم یہ رول بنانے جا رہے ہیں کہ انڈسٹریل کنیکشن 30 دن کے اندر لگنا لازمی ہے. اگر آپ کسی ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پائپ لائن نیٹ ورک بچھا ہوا ہے اور آپ کا انڈسٹریل کنیکشن ہے, جس دن آپ آواز دیں گے اس کے 30 دن کے اندر انڈسٹریل کنیکشن لگنا لازمی ہے. اور اس میں بھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پورٹل پہ جس دن آپ نے ڈیمانڈ نوٹس دیا اس کی تاریخ آ جائے گی, تاکہ یہ شکایت نہ رہے کہ کسی نے بعد میں ڈیمانڈ نوٹس جمع کرایا اور اس کا لگ پہلے گیا, پھر وہ سیکوینس میں چل رہے ہوں گے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹلی پورٹل کے اوپر ڈسپلیڈ ہوں گے. اب میں آ جاتا ہوں LPG پہ. LPG میں ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ہے LPG کی, وہ سارے ڈومیسٹک گیس سے نہیں پروڈیوس ہو رہی, اور ہم کچھ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور عموماً آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے پرائس بڑھ جاتی ہے, شارٹیجز بھی شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کی پرائمری وجہ یہ تھی کہ ہماری کوئی LPG پالیسی نہیں تھی ان دا پاسٹ. بس وہ ٹیکسیشن میجر سے کبھی کچھ کر دیا جاتا تھا, کبھی کچھ کر دیا جاتا تھا. ہم نے ایک نئی LPG پالیسی بنا لی ہے جو انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اناؤنس کر دیں گے, اور اس پالیسی میں ہم یہ مینڈیٹری کر دیں گے کہ جو ڈومیسٹک گیس جہاں سے بھی نکل رہی ہے اس سے LPG نکالنا لازمی ہے. اب جہاں جہاں تو LPG کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جہاں نہیں ہیں وہ 1-2 سال لگیں گے ان پلانٹس کو لگنے, لیکن ہم LPG کی پروڈکشن انکریز کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں ڈومیسٹک پروڈکشن, امپورٹ کو کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہم ایک پرائسنگ میکنزم لے کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کافی امید ہے کہ سردیوں میں شارٹیج بھی نہیں ہوگی اور پرائس کی ایسکلیشن بھی نہیں, ایک دم سے پرائس چڑھ جانا 2 مہینے کے لیے وہ بھی نہیں ہوگی. اس کی تفصیلات آنے والے چند ہفتوں میں آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. ایک اور کام جو ہم اس میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی کمپنیاں LPG پروڈیوس کرتی ہیں, OGDC, PPL, یہ کمپنیاں اب اوپن ٹرانسپیرنٹ آکشن کے تھرو LPG بیچا کریں گی. یہ جو پہلے کوٹا سسٹمز چلتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اب تاریخ اناؤنس ہوگی کہ اتنی کوانٹٹی پروڈیوس ہو رہی ہے, یہ سال کے لیے اس کو آکشن کیا جا رہا ہے, اوپن ٹرانسپیرنٹ بڈنگ ہوگی, جو اس کو بڈ کر کے لے وہ اس کو لے کے آگے چلے. لاسٹ جو ہمارا ایریا ہے وہ LNG کا 5واں سیگمنٹ. LNG پہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 ٹرمینلز جو ہیں وہ دونوں گورنمنٹ نے پچھلے 4-5 سال میں کانٹریکٹ سائن کیے, دونوں کی پوری کیپیسٹی گورنمنٹ نے 600 MMCF کی سبسکرائب کی, اور گورنمنٹ ہی LNG امپورٹ کر رہی ہے. ہم اس کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں, اور 2 ڈیسیشنز پچھلے چند ہفتوں میں کیبنٹ نے کی ہے. ایک تو یہ کہ 5 نئی گلوبل کمپنی ہیں جو پرائیویٹ LNG ٹرمینل لگانا چاہتی ہیں. ہم کیبنٹ نے 5 کو کلیئر کر دیا ہے, اور اب ہم یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جی کوئی بھی LNG ٹرمینل لگانا چاہتا ہے, گورنمنٹ سے کوئی گارنٹی نہیں مانگ رہا, گورنمنٹ کو نہیں بیچ رہا, تو اسے گورنمنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ بزنس ہے, آپ جائیں پورٹ سے زمین لیں, ٹرمینل لگائیں, جس کو اپنی LNG منگوائیں, جس کو مرضی بیچیں. اس میں گورنمنٹ, چونکہ گورنمنٹ کا کوئی گارنٹی یا فائنینشیل کمٹمنٹ نہیں ہے,
گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, یہ پرائیویٹ بزنس ہے, آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں. ہاں, صرف یہ ضرور ہوگا کہ جو ایل این جی گورنمنٹ لا رہی ہے اس کی پرائس ریگولیشن اوگرا کرتا ہے. سو اگر ایک پرائیویٹ ایل این جی امپورٹر ایک پرائیویٹ انڈسٹریلسٹ کو بیچنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اگر وہ ریٹیل میں کنزیومر لیول پہ بیچنا چاہتا ہے تو نیچرلی پھر اس کی پرائس ریگولیشن کے لیے اوگرا کا اس میں عمل دخل ہوگا. سو یہ موٹے موٹے میں نے آپ کو 5 ایریاز جو ہیں وہ بتا دیے. لاسٹ میں ایک چیز ٹچ کر لوں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جی آئی ڈی سی کا ایشو پچھلے کئی سالوں سے کورٹس میں پھنسا ہوا تھا, اور پچھلے تقریباً 2 سالوں سے یہ ہو رہا تھا کہ جی آئی ڈی سی قانون موجود تھا لیکن کورٹس نے اسٹے آرڈرز دیے ہوئے تھے اور اس پہ کوئی کلیکشن نہیں ہو رہی تھی. اب جی آئی ڈی سی وہ ٹیکس ہے جو ڈومیسٹک کنزیومر پہ نہیں لگتا لیکن انڈسٹریل ڈفرینٹ ٹائپ آف انڈسٹریل کنزیومرز پہ وہ لگتا ہے, جس کی وجہ سے جو انڈسٹریل کنزیومر کی کاسٹ ہے گیس کی وہ نیچرلی اس ٹیکس سے بڑھ جاتی ہے. اور اس کا جب یہ اوریجنلی لگایا گیا تھا تو اس کا پرپز یہ, اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو پیسے اکٹھے ہوں گے اس سے پائپ لائن انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی جائے گی. وہ تو ہوئی نہیں, جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ سیدھے بجٹ ڈیفیسٹ میں چلے گئے اور پھر کورٹوں میں یہ 8-10 سال سے پھنسا رہا. اب ہم نے ساری انڈسٹریز کے ساتھ کافی تفصیلی ڈسکشنز اور مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے کیا اور کل اس پہ پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا. آپ نے شاید دیکھا ہوگا جی ایچ ڈی آرڈیننس, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موونگ فارورڈ آج کے بعد ریٹ جو ہے ٹیکس کا وہ 50% کر دیا, کم کر دیا. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جس کا پرانا ٹیکس رہتا ہے دینے والا, جو بھی رہتا ہے اس کا وہ 50% دے گا, تو پھر اس کو. وزیر توانائی عمر ایوب معاون خصوصی ندیم بابر اور خصوصی برائے اطلاع فردوسہ شیکاوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.